تو علم سے اس دین کی ابتدا ہوئی، علم حاصل کرو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی۔ تو اقرا میں دونوں علم ہیں، دنیا کا بھی دین کا بھی۔ تو دنیا کا علم پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے تو جگہ 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 مراکز قائم ہو گئے کہ دنیا کا علم پڑھو، دنیا کی ٹیوشنز پڑھو۔ پھر غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے لیے بھی ادارے قائم ہوئے کہ او غیر ملکی زبانیں سیکھو تاکہ تم زیادہ سے زیادہ دنیا اکٹھی کر سکو۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن جس علم کو فرض کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر لڑکے پہ لڑکی پہ مرد پہ عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ یہ کون سا علم ہے؟ حضور کے زمانے میں کون سا علم تھا؟ حلال اور حرام کا علم، عقائد اور ایمان اور عبادات کا علم، یہ اس علوم کی بات ہو رہی ہے۔ لوگوں اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اللہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ ایک طرف تو کہتے ہو رب العالمین ہے، دوسری طرف مال چوری بھی کرتے ہو۔ ایک طرف کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ایک طرف یہ صدا لگتی ہے ہر رکعت میں، ہر رکوع سجدے میں، اور دوسری طرف 2 نمبر کا مال آئے تو وہ نہیں چھوڑنا، نفع خوری کا مواقع کوئی مس نہیں کرنے، وہ ساری آنے تو یہ سبحان ربی العظیم تو پھر یہ الفاظ رہ گئے، سبحان ربی الاعلی تو صرف الفاظ رہ گئے، الحمدللہ رب العالمین تو لفظ رہ گئے، حالانکہ کتنی فضیلت کی چیز تھی۔ دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صفوان قبیلہ مراد کے ایک صحابی تھے، تو وہ سفر کر کے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس آیا تو آپ کے پاس سرخ رنگ کی چادر تھی جس سے آپ ٹیک لگا کے مسجد میں بیٹھے تھے، تو میں اس وقت حضور کے پاس آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ انی جئت طلب العلم، حضور میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گیا، مرحبا لطالب العلم، خوش آمدید، دین کا علم سیکھنے آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، یہ نورانی مخلوق اس کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ جب آپ کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، آپ دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا دین کا علم، ایک حماقت اور ایک غلطی ہے ہماری، لیکن ہم اس کو جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ لیکن زبانوں پہ چڑھ گئی۔ جب مجھے فون آتا ہے تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا ایسے کہتے ہیں جی چھوٹا سا مسئلہ۔ فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے جان بوجھ کے ایسے کہو تو کفر کا اندیشہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا مسئلہ بتائیں، چھوٹا سا، تو چھوٹا نہیں کہنا چاہتا ہوں، دین کا مسئلہ بتا دیں، یہ فلاں مسئلہ بتا، تو چھوٹا سا نہیں لفظ کہنا۔ یہ مجھے کب پتا چلا کہ ایک مسئلہ مجھے جب درپیش آیا تو میں نے لاہور فون کیا ایک بڑے مفتی صاحب کو، میں نے بھی یہی کہا، فوراً اصلاح ہو گئی۔ انہوں نے کہا فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرو تو کفر کا اندیشہ ہے۔ میں کہا یہ تو بڑی اصلاح کی بات ہے، یہ تو کسی نے بتایا نہیں کہ دین کے ساتھ چھوٹے کا لفظ نہیں کہنا، یہ دین تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو V8 کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کہو نا، ہے نا؟ 2 V8 مل جائیں صبح صبح ہاں جی، دروازے پہ کھڑی ہوں، پیپر ساتھ ہوں، کاغذ ساتھ ہوں، چابیاں ساتھ ہوں، کیوں بھائی؟ کیا بات ہے، چھالا مارو گے تسی کہ مفت کی 2 گاڑیاں مل گئی ہیں، کچھ نہیں کرنا پڑا، انعام میں 2 گاڑیاں نکل آئیں، لاٹری میں 2 گاڑیاں نکل آئیں، وہ کچھ نہیں کرنا پڑا۔ حضور نے ایسے ہی ایک دفعہ ایک مثال بیان فرمائی، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں 2 بازار ہیں، ایک کا نام بطحان ہے، ایک کا نام عقیق ہے، 2 بازار تھے مدینہ کے، بطحان اور عقیق۔ آپ نے فرمایا کون ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح صبح بطحان اور عقیق کے بازاروں میں جائے اور وہاں 2 موٹی تازی گابن اونٹنیاں وہ کھڑی ہوں اور بغیر لڑائی جھگڑے چوری چکاری قطع رحمی کے اس کو مفت میں مل جائے؟ تو
اونٹ تو صحابہ کے اکرام کی جان تھی، وہ سواریاں تھی اس دور کی، اور گابن اونٹنی کی وہ بہت ہی ویلیو تھی۔ تو صحابہ نے اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے مفت میں یہ اونٹنیاں مل جائیں۔ اب بات سمجھائی حضور نے، آپ نے فرمایا تم میں کوئی شخص صبح مسجد میں جائے، وہاں جا کر قرآن کی ایک آیت یا 2 آیتیں سیکھ لے، یہ 2 گابن اونٹنیوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ 3 آیتیں سیکھو، 3 اونٹنیوں کے مل جانے سے بہتر ہے۔ 4 آیتیں، 4 خیر لہ من 4، 3 خیر لہ من 3۔ 3 آیتوں کو سیکھو، 3 اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر۔ 4 آیتیں سیکھو، 4 اونٹنیوں کے مل جانے سے بہتر۔ تو بہترین سواریاں آدمی کو مفت ملیں اور دوسرا بندہ قرآن کی آیتیں سیکھ رہا ہو، تو زیادہ فضیلت اس شخص کی ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہو۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے زندگی میں 100 رکعت نفل اکٹھے پڑھے ہوں، جی سارے 100 نفل پڑھنے۔ آپ میں سے کوئی نہیں مجھ سمیت جس نے 1000 رکعت نماز پورے ایک دن میں پڑھ لی، کوئی نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اور ہم میں سے کوئی اس کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھ لے، 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس کو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دو آیتیں۔ مالک یوم الدین، 3 آیتیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ نے سیکھ لیا، اس کا ترجمہ سیکھ لیا، اس کا مفہوم سمجھ لیا، وَعَامِلَ بِهِ، اور اس پہ عمل بھی کیا۔ الحمدللہ رب العالمین کا تقاضا ہے کہ حرام خوری چھوڑو۔ اللہ کو رب مانتے ہو نا، کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ تو سارے جہانوں میں بھی تو ہوں نا، میرا بھی تو نمبر ہے، وہ مجھے بھی پالتا ہے۔ تو جب میں زبان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی پالتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر بھائیو دوسرے سارے راستے ہمیں بند کر دینے چاہیے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ صاف ستھرا فلٹر کا پانی آپ اپنے ٹینکی میں ڈلواتے ہیں، صاف گندگی کا پائپ بھی ایک اس میں کھول دیں تو کون عقل مند ہے جو اس ٹینکی کا پانی پیے گا؟ تو 4 ذریعے تو حلال کے ہوں، ایک ذریعہ حرام کا ہو، ٹوٹل گندہ، سب گندہ، سب ناپاک۔ ایک قطرہ کافی ہے پیشاب کا، شراب کا، ایک دودھ کی بالٹی کو نجس بنانے کے لیے۔ تو ایک آیت کو سیکھا، 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ملا۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص آئے مسجد میں اور دین کا ایک باب سیکھے، دین کا باب، وضو کے مسائل پتہ کر لیے، تیمم کے مسائل پتہ کر لیے، جنازے کے مسائل پتہ کر لیے، اس کو علم کا باب کہتے ہیں۔ جو مسجد میں آیا اور عالم صاحب سے اس نے یہ مسائل سیکھ لیے، تو حضور فرماتے تھے 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ ثواب اس کو ملا۔ آپ لوگ نفل پڑھنے کو ثواب سمجھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کو ثواب نہیں سمجھتے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، کان لہو کاجر حاج تامًا حجتہ، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے اس حاجی کی طرح جس کا حج کامل ہو، مکمل ہو۔ تو پورے ایک حج کا ثواب ملتا ہے جو دین کا علم حاصل کرے، کوئی مسئلہ معلوم کرے، یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے۔ تو ہم کیوں ان فضائل سے غافل رہیں اور ہم جاہل رہیں؟ جہالت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جہالت انسان کا تو امتیاز یہ ہے کہ یہ علم والا ہے، یہ صاحب علم ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم رکھنے والوں کو دنیا میں بلند درجہ فرماتا ہے، ان کے رتبے ہمیشہ بلند ہوتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے والا۔ حضرت ابن عباس کو حضور نے سینے سے لگایا، حضور کے چچا کے بیٹے تھے، تو حضور نے عبداللہ بن عباس کو سینے سے لگایا اور دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ کیڑی کتاب تھی؟ قرآن تھی، قرآن کریم کا علم اللہ اس کو عطا فرما دے۔ پھر جو اللہ کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس پہ فیضان ہوا
کہ چھوٹے ہی تھے، حضرت عمر کی خلافت کا جب دور شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. بڑے بڑے صحابہ نیچے بیٹھے ہوتے تھے، عبداللہ بن عباس اوپر بیٹھتے تھے. تو اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہم نے حضور کے ساتھ بدر میں، احد میں، حنین میں، فلاں جگہ ہم نے شرکتیں کی ہیں، مال لگائے، جان لگائی. رتبے کی باری آئی تو عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے کو جو ہمارے بچوں کی طرح ہے اس کو اوپر بٹھا دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے سوال کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بتاؤ اس کے بارے میں. لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا، اس کی تفسیر تو ذرا بتاؤ. ندارد نہیں تھا، چل عبداللہ اب تو بتا. تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے. حضور کی وفات کا تو اس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح کا ترجمہ پڑھو تو حضور کی وفات کا کہیں ذکر نہیں. تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے اس میں حضور کی وفات کا ذکر ہے کہ جب نبی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بلا لیا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے اختتام پر توبہ اور استغفار فرمایا کرتے تھے. جو بھی نیک عمل ہوا اس کے اختتام پر استغفر اللہ پڑھتے. نماز کمپلیٹ ہوئی تو استغفر اللہ کہ استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے اس عمل میں جو کوتاہی ہے، کمی ہے، وہ اللہ پوری فرما دیتے ہیں. یہ ہے مطلب. تو کہا اس میں یہ اشارہ ہے کہ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیں، حمد بیان کریں، واستغفر، استغفار کریں، بے شک آپ کا رب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس میں حضور کی وفات کا ذکر. اب یہ چیز عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو بتائی رضی اللہ عنہ. تو حضور نے دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما. آپ لوگوں نے کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے؟ یہ آپ کے پاس صرف خواہش ہے میرا پتر نیک ہوئے، میرا پتر فلانا ہوئے، تو اس کی تربیت کا تو کوئی انتظام ہی نہیں کیا آپ نے. اس کی تربیت کا تو کوئی انتظام بھی نہیں کیا. جی چاہتا ہے بچے حافظ ہوں، لیکن بچے کو وہ کیڑا موبائل ہی، بڑے بڑے موبائل بھی لے کے دیے ہوئے ہیں. بچوں کے لیے گیمنگ کا بھی انتظام کیا ہوا، بچوں کو ٹیلی ویژن بھی دکھاتے ہیں، اور خواہش ہے پتر حافظ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دو رستوں پہ بچے کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو آپ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دین مانگا کریں، جیسے دنیا مانگتے ہو نا، دین بھی اللہ سے مانگا کریں. اللہ سے یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے. یہ بن مانگے اللہ نہیں دے گا کبھی کسی کو. ہدایت بغیر مانگے اللہ نہیں دیتا، بغیر طلب کے ہدایت نہیں ملتی کبھی کسی کو. تو خود بھی دین کا علم حاصل کریں. اب لوگ حج پہ جا رہے ہیں نا، حج پہ روانہ ہوں گے، تو بغیر سیکھے ہی جو بندہ حج پہ چلا گیا وہ تو اپنا وقت اور پیسہ برباد کر کے آئے گا، اور کتنے گناہ وہاں سے لے کے آئے گا اس کے علم میں نہیں. اب پچھلے سال مجھے فون ہے حاجیوں کے مکہ مکرمہ سے کہ ہم نے تو احرام ہی نہیں باندھا. اب احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ تو اب احرام تو جہاں سے مرضی باندھو، لیکن دم تو دو. دم ایک بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے حدود حرم میں. یہ ایسی مسٹیک ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے تو دم واجب ہو گیا، دینا پڑے گا، نہیں تو سخت گناہگار ہیں آپ. جوتا پہنا رکھا، بند جوتے پہن کے لاؤ، شوز پہنے اور جا رہے ہیں. احرام باندھا، شوز بھی پہنے ہوئے ہیں، بند جوتی بھی پہنی ہوئی ہے. ہاں بھئی کیا دم دو، تو دم ہو جاتا ہے ادھر حج کے موقع پر اگر بغیر سیکھے جو حاجی وہاں چلے جاتے ہیں. تو حج کی ٹریننگ لے کے جایا کریں، حج علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھ کے جایا کریں. حج اگر فرض ہے کسی صاحب مال پر تو حج کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے. احرام کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، طواف کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، سعی کے بارے میں معلومات ہوں، بال کیسے کٹوانے وہاں جا کے معلومات ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہوا، 2 بال ادھر سے، 4 ادھر سے، 6 ادھر سے، جی حلق ہو گیا. یہ عجیب بات ہے، یہ حلق تو حضور نے نہیں کیا تھا.
حضور نے تو فرمایا اللہم اغفر للمحلقین 3 دفعہ کا، اللہ جو حج پہ یا عمرے پہ ٹنڈ کرا دے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے. تو 3 دفعہ آپ نے اس شخص کے لیے بخشش کی دعا مانگی جو ٹنڈ کراتا ہے. تو آپ کو تو اپنے بال بڑے عزیز ہیں، بال پیارے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں میں تو بال نہیں کٹانے کے دی تھی. بھئی مغفرت عزیز ہے کہ بال عزیز ہیں؟ بال تو پھر آ جائیں گے. تو حضور کی مغفرت کی دعائیں تو ہم لینے والے بنے، اللہم اغفر للمحلقین. اور 1 دفعہ دعا مانگی اللہم اغفر للمقصرین، اللہ جو بال چھوٹے کروائے اس کی 1 دفعہ بخشش فرما، جو سارے بال اڑا دے اللہ اس کی 3 دفعہ بخشش فرما. تو حضور کی دعا چھوٹی دعا آپ سمجھتے ہیں، عجیب بات ہے. سر کے بال پیارے ہیں ہمیں، حضور کی دعا پیاری نہیں ہے ہمیں. عجیب. تو ہماری تو ساری تگ و دو، ہماری محنت، اس تمام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ہماری بخشش کرتے ہیں. ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ میں معاف کرتے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ میں معاف کرتے. روزے رکھتے ہیں اللہ میں معاف کرتے. حج کرتے ہیں اللہ میں معاف کرتے. تو سب کی تو انتہائی بخشش ہے، مغفرت ہے. تو ان چیزوں کو مس نہیں کرنا چاہیے. تو جتنے حجاج جا رہے ہیں وہ پہلے ٹریننگ لیں. دارالعلوم شہابیہ میں اتوار کے دن ٹریننگ ہوتی ہے 10 سے 1 بجے تک. تو آپ اس کی وہ کلاس لیا کریں. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ انتظام انہوں نے کر رکھا ہوتا ہے. تو مہربانی ہے ان لوگوں کی جو اس کا انتظام کرتے ہیں. تو انتظام بھی ہے لیکن آپ لوگ جایا کریں جس پہ جو اس وقت حج کا ارادہ رکھتا ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. حج اگر کسی پہ فرض ہے تو حج کے مسائل کو معلوم کرنا بھی اس کے لیے فرض درجے کی چیز ہے. بھائی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ و شمالہ. جو شخص تلبیہ پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھتے ہی ساری زمین جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے لکڑ پتھر درخت جاندار بے جان جو کچھ بھی ہے سب تلبیہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ منتہا ارض تک، زمین کے ختم ہونے تک یہ سلسلہ تلبیہ کے چل پڑتا ہے. ہم لوگ نہیں سنتے، دوسری مخلوقات اس تلبیہ کی آواز کو سنتی ہے. فرشتے تک تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اگر اس کا حج قبول ہو گیا نا 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. چھوٹی بات ہے. تو حج کے مسائل نہیں سیکھنے چاہیے. پھر وہ تو انوارات ہیں جتنے اپنے اندر آپ لے لیں. بیٹریاں ڈیڈ ہو چکی ہیں. کعبۃ اللہ دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کی بیٹری کو چارج کرتا ہے. ایمان کی بیٹری کعبے میں جا کے چارج ہوتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نظر کی حفاظت ہو. عبداللہ فضل بن عباس حضور کے پیچھے بیٹھے، حضور حج پہ تھے. ایک ہی زندگی میں حج فرمایا جو 10 ہجری کو آپ نے کیا. فضل بن عباس پیچھے تھے تو عورتیں گزر رہی تھی تو فضل بن عباس کی نظر پھسل گئی اور عورتوں کو دیکھنا شروع کیا. تو آپ نے فرمایا فضل آج کے دن جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا. نظر بچاؤ اپنی یہاں سے. تو حج کرنا فرض ہے، نظر کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے. اس لیے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کا ارادہ کیا وہاں پہنچا، لڑائی جھگڑے کو سوچنا بھی نہیں. حج کر کے غصہ چڑھتا ہے بندے کو، شیطانی چیز ہے. حج کر کے غصہ چڑھتا ہے، مارنے کو جی چاہتا ہے، لڑائی کرنے کو جی چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ 2 لفظ ذکر کیے. جس نے حج کا ارادہ کر لیا اتنے جا کے لڑے ہو نہ. پھر کوئی نہ ملا تو بیوی تو ہے ہی ہے، اللہ کی بندی تو ہے ہی ہے. 2-4 گالاں انہوں کڑ چھڑیاں تو چلو پھر کوئی نہیں. تو آپ نے کہا لم یفسق، کوئی فسق کا، حکم عدولی کا، گناہ کا، غیبت کا، چغلی کا اس کا سوچنا بھی نہیں. لوگ حج سے فارغ ہوتے تھے نا عرب، وہ اپنے باپ دادوں کے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ جاتے تھے. ساڑھے ابے ایسے رہے، دادے ایسے رہے، فلانے ایسے رہے. تو اللہ نے کہا فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. لوگوں اب تم حج سے فارغ ہو گئے ہو تو اللہ کو یاد کرو. اور کچھ حاجیوں کے بارے میں پتہ چلو وہ ڈبی لے گئے، تاش لے کے گئے دینے کہ فارغ ہو گئے وہ پتی کھیلیں گے. پتی کہتے ہو نا تو وہاں سے نہیں لئی، پتے نہیں لے کے جانے، لڈو نہیں لے کے جانی. لوگ لڈو لے کے جاتے ہیں، ایسے پتہ چلا اور ٹک 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 تو اتھے 2-6 کانا کر دیں تو حد ہو گئی ہے تمہاری. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟
تو حج تو غنیمت ہے. حضور فرماتے تھے نیکی والے حج کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. حضور نیکی والا حج کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا آسان بات، سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو. سلام کرنا تو فری میں ہے نا، ہر ایک کو سلام کر سکتے کہ جتنا سلام کرو گے لڑائی سے اتنا دور رہو گے. کہ سلام کی خاصیت ہے کہ جس کو سلام کیا جاتا ہے اس سے لڑائی نہیں کی جاتی. تو اس لڑائی کو روکنے کے لیے کہا سلام پھیلاؤ، حج کے موقع پہ سلام کرو. سمپل، یہ نیکی والا حج بتایا جس کی جزا جنت ہے. وہ کہا کھانے کھلاؤ، جو بندہ کسی کو کھلاتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے اس سے. تو اللہ کے ہاں لڑائی سخت نفرت کی چیز، اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے جھگڑنے سے. واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد سے محبت نہیں کرتا، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صرف کھانے پہ زور نہ رکھو کہ عربیاں دا کھانا ہے، لوگوں کو بھی کھلاؤ. اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہو تو لوگوں کو بھی کھلاؤ.